صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس سے سبق سیکھنے والا بنائے۔ سیرت کا سبق جب بھی سنیں تو بہت اہتمام کے ساتھ سنا کریں، توجہ کے ساتھ سنا کریں، اس کے لیے پراپر وقت نکال کر سنا کریں، کوشش کریں اس کے نوٹس بنائیں، اپنے دوستوں کو متوجہ کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یہ کوئی روٹین کا کورس نہیں ہے، کوئی ایک سیشن نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ایک مہم ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کی ایک مہم ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پیغام کو جتنا خود عمل کر سکیں، پھر اس کو جتنا پھیلا سکیں، ہمیں اپنا حصہ اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم طائف کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں آپ کو اندازہ ہو گیا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہ اب مکہ کے لوگوں نے ستانے میں اور تکلیف دینے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا مرکز تلاش کرنا چاہیے جو قریش کے لیے بھی اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی اور ڈیفنس کے اعتبار سے ایک اہمیت رکھتا ہو، تاکہ اگر وہاں پر مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے تو قریش کمپرومائز کرنے پر تیار ہوں، اور جو سختیوں کا اور تکلیفیں پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کے اندر کچھ کمی آئے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف کا انتخاب کیا۔ طائف کے انتخاب کی کیا وجوہات تھیں، وہ خطہ کتنا اہم تھا، اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لائے، ثقیف کے جو 3 بڑے سردار تھے، تینوں بھائی تھے، ان سے آپ نے ملاقات کی، لیکن انہوں نے بہت ہی برے طریقے سے رد عمل دیا، بہت برے طریقے سے رسپونڈ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کم از کم اس معاملے کو خفیہ رکھو، اس معاملے کو یہیں دبا دو تاکہ یہ بات پھیلے نہیں اور ہماری مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات کیا سنتے، اس پہ کیا عمل کرتے؟ انہوں نے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، بازاری قسم کے لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ کو تکلیف دینے لگے، پتھراؤ کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ ایک باغ میں جا کر، انگور کا ایک باغ تھا جہاں پر آپ نے جا کے پناہ لی تو ان لوگوں سے آپ محفوظ ہو سکے۔ وہاں پر جب آپ جا کر بیٹھے ہیں، اب یہاں تک کا جو واقعہ ہے اس پر ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اب اس سے آگے کا واقعہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام باغ میں تشریف لائے تو یہ جو باغ تھا یہ اصل میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ عتبہ اور شیبہ یہ 2 بھائی تھے، اور آپ جانتے ہیں، ہم اس کا تذکرہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں جو لوگ سر فہرست تھے ان میں سے یہ لوگ بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باغ میں گئے، یہ دونوں دور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور کو اس حال میں دیکھا تو ان کو ترس آ گیا، ان کو رحم آ گیا۔ ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، اور وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کہا کہ بھائی وہاں سے انگور کا ایک خوشہ توڑو اور ایک تھال اس کو دیا کہ بھئی اس تھال میں رکھو اور جا کر ان کو پیش کر دیں۔ ان کو ترس آ گیا کہ اتنا ان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی ہے، ہم کوئی اکرام کر لیتے ہیں۔ عداس یہ انگور کا خوشہ لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ کھائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اور کھانا شروع کر دیا۔ عداس حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے جب یہ سنا نا بسم اللہ کا، جب یہ لفظ سنا تھوڑا سا چونک گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے نا، بسم اللہ جو آپ نے پڑھی ہے، اس علاقے کے لوگ یہ جملہ نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کہاں کے ہو؟ عداس نے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس کہنے لگے کہ میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا جگہ کا نام ہے عراق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک انسان یونس ابن متہ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہو۔ اس پر عداس کہنے لگا کہ آپ یونس ابن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب جب عداس نے یہ بات سنی تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دینا شروع کر دیا، آپ کو چومنے لگ گئے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اچھا، جو ربیعہ کے دونوں بیٹے جن کا یہ باغ تھا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، وہ دور سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا اما غلامک فقد افسدہ علیک، کہ بھائی تمہارے اس غلام کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ چوم رہے ہیں، حضور کے ہاتھ چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ بھی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اب جب عداس واپس آئے ہیں تو ان دونوں نے عداس کو کہا ویلک، تیرا ناز ہو یا عداس، ما لک تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه، تمہیں کیا ہو گیا؟ کبھی اس کا سر چوم رہے ہو، کبھی اس کے ہاتھ چوم رہے ہو، کبھی اس کے پیر چوم رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس پر عداس کہنے لگے کہ میرے آقا، دنیا میں اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف وہی شخص بتا سکتا ہے جو نبی ہو، اس لیے کہ وہ بات نبی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر عتبہ اور شیبہ کہنے لگے بس اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہیں بھی تمہارے دین سے نہ پھیر دے، جیسے کہتے ہیں نا کہیں تمہیں بگاڑ نہ دے۔ آج کل بھی لوگ، بہت سارے لوگ جب کوئی دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو بعض جب سیکولر گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کے پاس بیٹھنے لگ گیا تھا تو بگڑ گیا، بجائے اس کے یہ کہیں کہ ٹھیک ہو گیا، کہتے ہیں بگڑ گیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں، اس لیے کہ تیرا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ ہے جو مسجد یہاں پہ بنائی گئی ہے، حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب۔ اس باغ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، یہ وہ باغ ہے اور اسی کے قریب مسجد عداس بنائی گئی، بالکل تقریباً متصل ہے اس باغ کے مسجد عداس۔ وہ اس مقام پر یا اس مقام پر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہی آپ نے انگور جو آپ کو انہوں نے پیش کیا، آپ نے انگور تناول فرمائے تھے۔ انگور کی طرف سے نہیں، انگور کی طرف۔ یہ مسجد عداس کے بارے میں یہاں بورڈ لگا ہوا ہے جس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ آثار قدیمہ کے طور پر اس کو یہاں کی حکومت نے محفوظ کیا ہوا ہے، ہیریٹیج کمیشن۔ اچھا، اسی واقعے کے حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت ہے، عبد الرحمن بن خالد ابن ابی جبل العدوانی یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئے، سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آئے، تو میں نے ثقیف کے مشرقی علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عصا کا، لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور میں نے اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا کہ آپ نے سورۃ والطارق کی تلاوت شروع کی۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورہ والطارق کی تلاوت کرتے رہے، میں سنتا رہا
اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. یہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا ہوں بعد میں تو یہ صورت مجھے پہلے سے یاد تھی، اور اس لیے یاد تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت طائف میں پڑھتے ہوئے سنا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ثقیف کے لوگوں نے بلایا اور پوچھنے لگے کہ تم نے کیا سنا ہے اس شخص سے. میں نے ان کے سامنے والطارق کی جو صورت ہے وہ سنا دی. تو وہاں جو قریش کے لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے نحن اعلم بصاحبنا، ہم اپنے اس ساتھی کو، یعنی یہ تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، قریشی ہیں، ہم اپنے اس قریشی دوست کو زیادہ بہتر جانتے ہیں تم سے. لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناه، اگر ہم ان کو حق پہ سمجھتے تو ہم ان کی پیروی کرتے، ہم ان کو فالو کرتے. تو ہم تم سے زیادہ بہتر ان کو جانتے ہیں، جب ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے تو تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ہم زیادہ جانتے ہیں تو جو بات ہم کر رہے ہیں تمہیں وہ بات ماننی چاہیے. مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. بہرحال یہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر مسلمان ہو گئے. تو آپ دیکھیں ایک تو یہ ایک اچیومنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے، ٹھیک ہے سب لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، سپورٹ نہیں کیا اور بہت برے طریقے سے بیہیو کیا، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کر دیا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا. اب یہ جو سارا پس منظر، یہ جو پورا سیناریو کریٹ ہو گیا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. اب وہ حضور کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے، پریشانی کا اظہار کرنے لگے کہ اب ہم نے یہاں سے تو جانا ہے مکہ، تو مکہ میں داخل کیسے ہوں گے؟ اب جب یہ بات اتنی پھیل گئی ہے، وہاں جائیں گے ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، داخل کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ. اے زید پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہیں یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اللہ اسی میں سے کوئی راستہ نکالے گا، اللہ اسی میں سے مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ نکالے گا. وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ دِينَ، اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرنے والا ہے. وَمُظْهِرٌ النَّبِيَّ، اللہ اپنے نبی کو ضرور غلبہ عطا کرنے والا ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک جملے کو دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا اس پس منظر کو ذہن میں لائیں کہ کس برے طریقے سے بیہیو کیا تھا طائف کے لوگوں نے. مطلب کوئی سوچ سکتا ہے کتنے برے طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا، رسپونڈ کیا تھا انہوں نے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر توکل دیکھیں، اللہ پر اعتماد دیکھیں، اللہ پہ یقین دیکھیں کہ بھائی اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، کوئی مایوسی کی بات نہیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. تو اللہ کے پیغمبر تو مایوسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کے موجودہ حالات کے اندر یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ جملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، اور طائف کے ایسے حالات میں حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ آج کے حالات میں بہت اہمیت رکھتا ہے. آج اگر آپ غزہ کے حالات دیکھیں، غزہ کے اندر کیسے قتل عام کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو، بزرگوں کو، ہسپتالوں کو، مسجدوں کو، ایمبولینسز کو، صحافیوں کو، ریسکیو کا کام کرنے والی ٹیموں کو، مطلب کسی کو نہیں چھوڑا. کس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر اوور آل پوری مسلم دنیا کے اندر کیسی بے حسی ہے، کیسے ہم بے بس ہوئے ہیں، کتنے مسلمان کمزور ہو چکے ہیں کہ ہر مسلم ملک کا امریکہ کے ساتھ کسی کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو امریکہ یہ کر دے گا، میں یہ کروں گا تو وہ. یہ عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. ایسے موقع پر مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کا یہ جملہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جملہ ہمارے کانوں میں گونجتا رہے. یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، کہ اے زید یہ جو تمہیں حالات نظر آ رہے ہیں اللہ اسی میں سے کوئی راستہ نکالے گا. وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ دِينَ، اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا. وَمُظْهِرٌ النَّبِيَّ، اپنے نبی کے پیغام کو اللہ ضرور بلند کر کے چھوڑے گا. یہ یقین، یہ اعتماد آج ہم میں ہونا چاہیے. ہمیں مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. جنگوں میں ہار جیت یہ چلتی رہتی ہے،
حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اور ہرقل کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا تو روم کے بادشاہ کے پاس، تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا شخص تلاش کر کے دیں جو ان کا رشتہ دار ہو تاکہ میں ان سے پوچھوں. تو ابو سفیان کو بلایا، پوچھا اور ان سے ایک سوال یہ کیا کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ابو سفیان نے کہا، اس وقت وہ صحابی نہیں بنے تھے، کہ الحرب بیننا وبینہم سجال ینالون منا وننال منہم، کہ جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہمیں یعنی جنگ میں نیچے کر دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو نیچے کر دیتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جسے کنویں سے ڈول بھر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈول بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے، ایک بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے، ایک بھرتا ہے دوسرا خالی ہوتا ہے، بس اس طریقے سے یہ جنگیں چلتی رہتی ہیں. آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ابتدا میں وقتی طور پہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. غزوہ حنین کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو جنگوں میں ہار جیت اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ حق پر ہے یہ باطل پر ہے. جو آدمی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوا ہے بس اللہ اس کے ساتھ ہے. ہاں امتحان آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں اور اس کے اندر بہت سی جگہوں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ چیز، یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اپنے دماغ پر، اپنے ذہنوں پر، اپنے دلوں پر نقش کر لیں کہ اللہ ان حالات سے راستہ ضرور نکالے گا، اللہ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا، اللہ اپنے نبی کے پیغام کو ضرور غلبہ عطا کرے گا انشاءاللہ. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یعنی یقین محکم ہو، اللہ پر یقین محکم ہو، عمل پہ ہم ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں، محبت فاتح عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ اصل ہمارا ہتھیار ہے، یہ اصل ہماری تلوار ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری قوت ہے کہ یقین محکم ہو، عمل پہ ہم ہو اور اللہ کے رسول کی محبت ہو. مظفر وارثی کے بڑے بہترین اشعار میں چاہتا ہوں وہ آپ سنیں اور یہ اعتماد اپنے اندر پیدا کریں، مایوسی کی فضا کو ختم کریں. مظفر وارثی نے لکھا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، تو کوئی سانپ نہ پھر آستین سے نکلے گا. جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. بھائی اپنے اندر یقین پیدا کریں کہ یہیں سے یہیں سے چشمہ پھوٹے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ہم اپنے یقین کو مضبوط کریں، اپنے عمل کے اندر کنسسٹنسی پیدا کریں، استقامت اور مستقل مزاجی پیدا کریں اور اللہ کے رسول کے صحیح معنوں میں عاشق بن جائیں. علامہ اقبال کے بڑے بہترین اشعار ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، یعنی اس آسمان سے اوپر ہے تمہاری منزلیں. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، تو نے ہمیشہ رہنا ہے، تو خدا کا آخری پیغام ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، عالم جاوید کا مطلب آخرت کی زندگی، جہان آب و گل سے، اس دنیا کی زندگی سے، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، وہ تحفہ وہ تو ہے.
اللہ کے رسول نے جس کے لیے ساری زندگی محنت کی وہ تحفہ تو ہے، تیرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، قیصر و کسریٰ کو کس نے مٹایا تھا؟ رسول اللہ کے صحابہ نے اسی دین کو لے کے مٹایا تھا۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور آگے کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اپنے اندر اگر وہ یقین پیدا کر دیں تو زنجیریں کٹ جائیں گی۔ اور آگے کہتے ہیں ولایت، پادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، وہ ابراہیمی نظر پیدا کریں، چیزوں کو دیکھنے کا وہ پیراڈائم پیدا کریں جو ابراہیمی پیراڈائم ہو۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ کسی کی تصویر اس کا مال ہے، کسی کا بت اس کی عزت اس کی شہرت ہے، کسی کا بت، الگ الگ بت ہم نے دلوں میں بنائے ہوئے ہیں۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اسی کا وہ حصہ ہے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اور ایک بڑا بہترین شعر ہے علامہ اقبال کا، اسی کا ایک آگے تسلسل اس میں آتا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، خورشید سورج کو کہتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مسلمان دنیا میں سورج کی مانند ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ، اصل میں یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی تفسیر ہے، یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر النبی۔ اے زید یہ جو مشکل حالات نظر آ رہے ہیں اللہ اسی میں سے رستہ نکالے گا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، اور اللہ ضرور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور اپنے نبی کے پیغام کو اللہ ضرور غالب کر کے رہے گا۔ اس لیے ہمیں حکمت عملی بنانی چاہیے، فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، چیزوں کو اس کی ریئل سچویشن کے اندر دیکھ کر اینالائز کر کے صحیح تجزیہ کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ لیکن مایوسی کی اسلام کے اندر ہرگز اجازت نہیں۔ یہ سیرت کا بہت اہم سبق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ سیرت کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ جو کورس کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا اہم پیغام ہے جس کو ہم نے خود بھی اپنے دل و دماغ میں پیوست کرنا ہے، بٹھانا ہے، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، سب تک سیرت کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ بہرحال حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی ملاقات ہوئی، جو ساری گفتگو ہوئی، روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید بعد میں حضرت عداس کی حضور علیہ السلام سے دوبارہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر روایات میں آتا ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ، ظاہر ہے یہ سردار تھے نا مشرکین مکہ کے، یہ بھی اس میں گئے تھے جس میں مارے گئے بدر کے اندر، تو عتبہ اور شیبہ یہ مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر حضور علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ تو حضرت عداس کو بھی انہوں نے کہا بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر حضرت عداس نے ان کو کہا کہ کیا تم اس شخص سے جنگ کرنے جا رہے ہو جس کو میں نے تمہارے باغ میں دیکھا تھا؟ اللہ کی قسم اس کے سامنے تو پہاڑ آ جائے وہ بھی نہیں ٹک سکتے۔ اس پر عتبہ اور شیبہ کہنے لگے تیرا ناز ہو، تجھ پر بھی اس نے اپنی زبان سے جادو کر دیا، معاذ اللہ۔
یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی اپنی سرکشی کے اندر اور اپنے اسی ظلم کے اندر چلتے چلے جا رہے تھے۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دو تین چیزیں تو ہم پہلے ذکر کر چکے، ایک اور اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا بسم اللہ۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کو یہ ساری تکلیف کس وجہ سے پہنچی تھی؟ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو یہ ساری تکلیف پہنچی تھی۔ ایسے موقع پر آدمی کہتا ہے کہ یار بس ٹھیک ہے، اب تو کم از کم فی الحال وقتی طور پر اللہ کا نام نہ لو ورنہ اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، کوئی بھی چیز جب آپ کھاتے تھے تو آپ کی سنت تھی کہ آپ اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے اپنی اس سنت کو ترک نہیں کیا، وہاں پر بھی بسم اللہ پڑھی، حالانکہ اس چیز کا خطرہ موجود تھا کہ اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مسئلہ پیدا ہو جائے، یہ جو انگور لے کر آیا ہوا ہو سکتا ہے یہ کہے کہ بھائی یہ تو وہی بندہ ہے جو پیچھے ساری کہانی اس کو معلوم ہوگی، تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو ترک نہیں کیا۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے، ہمارے لیے سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ دین کے کام کو، دین کی بات کو، سنت پر عمل کرنے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یار وہ بولے گا یار یہ تو مولوی بن گیا، یہ تو ملا ہو گیا، پتہ نہیں اس نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی لوگ اس لیے نہیں رکھ رہے ہوتے کہ داڑھی رکھوں گا لوگ بولیں گے یہ ملا ہو گیا۔ تو بھائی ان چیزوں سے ہم کب نکلیں گے؟ یہ تو سیرت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے تو آپ مجھے بتائیں قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ کتنی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں، کتنے تانے سننے پڑے ہیں، کتنے برے برے القابات سے آپ کو انہوں نے نوازا کہ بھائی ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کیا کبھی اس کی پرواہ کی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لباس پر ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس، تو بھائی اپنے دین کو فخر کے ساتھ سیکھیں، ایڈاپٹ کریں، یہ سب سے سپیریئر دین ہے، اس سے بہتر دین کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنتوں کو کبھی اس وجہ سے ترک نہ کریں کہ یار وہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے بسم اللہ پڑھی تو حضرت عداس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، وہ ان کو یعنی وہ سوچنے لگے کہ یہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، یہ کوئی الگ سے جملہ ہے، یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے۔ اسی تجسس کا نتیجہ تھا کہ پھر انہوں نے سوالات کیے، سوال جواب ہوئے اور آخر میں وہ مسلمان ہوئے۔ اس سے بھی ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بھئی کسی غیر مسلم کے سامنے ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے اس کے اندر ایسا کوئی تجسس پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں سوال کریں اور آپ اس کو صحیح طریقے سے جواب دیں تو وہ اسلام کے قریب آ جائے۔ ہمیں اپنے ذہن کو اتنا حاضر رکھنا چاہیے کہ کہیں غیر مسلم سے ملاقات ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ یار میں کون سا کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہو، یہ مجھ سے سوال کرے اور جب سوال کرے گا میں اسلام کا تعارف، اسلام کا انٹروڈکشن اس کے سامنے پیش کروں گا، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے۔ مثلاً آپ سے کوئی غیر مسلم ملتا ہے، آپ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی گفٹ کر دیتے ہیں، آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ میرا یہ طرز عمل اس کو اسلام سے قریب کرے گا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے کہ شاید لوگ قرآن پڑھ کر دین کے قریب آتے ہیں لیکن ہماری حرکتیں دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں سیرت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ سیرت پڑھنے کا مقصد میں بار بار عرض کرتا ہوں محض واقعات پڑھنا نہیں ہے، سیرت پڑھنے کا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے۔ آج سے اس بات کی نیت کیجئے کہ میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طور اطوار سے، اپنے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کروں گا کہ میں صرف ایک فرد نہیں ہوں، میں ایک شخص نہیں ہوں، بلکہ میں اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ میں کوئی ایسا اپنے آپ کو پیش کروں کہ لوگ اسلام کے بارے میں سوال کریں، میں ان کو جواب دوں اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک حکمت عملی ہے جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ایک اور اہم چیز جو ہمیں اس واقعے کا سمجھے، جو بہت بڑا سبق اور میسج ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، سنت احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ ہر اہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، اور یہ صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس خط قرآن کریم سورۃ النمل میں ہے نا، انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط اللہ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اب اس سے جو ایک اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر چند وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس نیت سے رکھنا چاہوں گا کہ یہ دعائیں آپ یاد بھی کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے شاگردوں کو، گھر والوں کو، کوشش کریں پیغام کو، دین کے پیغام کو عام کریں گے تو معاشرے میں خود بخود بہتری آئے گی۔ تو یہ دعائیں یاد کریں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے یہ سیرت کا بہت اہم حصہ ہے، اس لیے کہ ساری پریکٹیکل چیزیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا نا، ہرقل کو، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کا آغاز بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان جنح اللیل او قال امسیتم، آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو روکو، فإن الشیطان ينتشر حینئذ، اس لیے کہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، فإذا ذهب ساعة من الليل، پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، فخلوہم، پھر اپنے بچوں کو چھوڑ دو، وأغلقوا الابواب، دروازے بند کرو۔ اب یہ سنیں، وأغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ، دروازہ بند کرو اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو۔ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، اس لیے کہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، اپنے مشکیزوں کو ڈھک دو، کوئی مشکیزہ ہے، کوئی برتن ہے، کوئی کولر ہے، اس کو ڈھک دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھو، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، اور اپنے مشکیزوں کے منہ کو بند کر دو، مشکیزہ ہے تو منہ کو بند کر دو، کوئی بوتل ہے تو ڈھکن لگا کے اس کو بند کر دو، کولر ہے تو اس کو بند کر دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، اپنے برتنوں، کوئی پتیلا ہے، کوئی دودھ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ان کو ڈھک دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر یہ برتنوں کو ڈھکو، وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، اگرچہ تمہیں چوڑائی میں کوئی چیز اس پہ رکھنی پڑے، یعنی اگر آپ پتیلا ہے اور اس پہ کوئی ڈھکن رکھنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کوئی لمبی سی کوئی چیز اٹھا کر اس پہ چوڑائی میں رکھ دیں، کم از کم ایک سبب کے درجے میں، کہ بھائی میرے پاس چونکہ اس کا ڈھکن موجود نہیں ہے، اس کا کیپ موجود نہیں ہے، تو میں نے ایک لکڑی اس کے اوپر رکھ دی، باقی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو تاکہ رات کو تمہیں ان چراغوں، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات مچھر بتی یا اگر بتی لگائی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے، کبھی چولہا کھلا رہ جاتا ہے، کبھی گیس کھلی رہ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطفئوا مصابیحکم۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دروازے بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن اگر کوئی بوتل ہے اس پہ آپ اس کو ڈھکن لگا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھو، برتن کو ڈھک رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھو۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ جو بھی کام آپ شروع کریں بسم اللہ پڑھیں۔ اور اس میں ایک اہم میسج یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ چھوڑا کریں، مغرب کی اذان کے وقت بچوں کو گھر میں ہی رہنے دیا کریں، گھر میں رہنے نہیں دیا کریں، ان کو روکا کریں، بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ جب مغرب کی اذان ہو تو وہ باہر گلی میں کھیلیں نہیں، وہ گھر میں موجود ہوں۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تھوڑا حصہ گزر جائے، نہیں مغرب کی نماز ہو جائے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر جائے، پھر آپ بچوں کو اگر باہر چھوڑتے ہیں کہ بھائی وہ چلے جائیں کھیل رہے ہیں کوئی خریداری کے لیے، یہ جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا کرو، اس لیے کہ شیطان پھیل رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پر، اور ظاہر ہے جب شیطان پھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں اہم چیز جس کے لیے یہ حدیث ذکر کی گئی وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام، دروازہ کھول رہے ہوں بسم اللہ، بند کر رہے ہوں بسم اللہ، پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی بوتل بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، چائے پکا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں۔ اب دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث
حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ام سلمہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. اس کی کچھ مختصر سی تفصیل میں پہلے آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. تو حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ. یہ بچے تھے، یہ حضور کی پرورش میں تھے، حضور نے ان کی کفالت کی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، اور میرا ہاتھ برتن پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا، یعنی کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں تو کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں، کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 نصیحتیں آپ نے کی، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ تربیت اپنے بچوں کی بھی کریں اور اپنی بھی کریں. بعض اوقات جب والدین کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی یہی موقع ہے، اللہ کے رسول نے یہ بچے کی تربیت کی کہ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ باتیں ان کے اندر ایسی ان کو سکھا دیں کہ یہ ان کی فطرت بن جائے کہ اس کے علاوہ کوئی کر رہا ہو تو ان کو برا لگے، ان کو پتہ چلے کہ یار یہ کوئی غیر فطری طریقہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا. آپ 6 صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ پورے کھانے کے 2 لقمے بنائے، کھا کے ہڑپ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لو کان قال بسم اللہ لکفاکم. آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا شروع میں تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا. پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. فَإِن نَسِيَ أَن يَقُولْ، اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول گیا تو پھر جب یاد آ جائے تو یہ پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ کا نام، آخر میں بھی اللہ کا نام. اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ جب یاد آ جائے تو یہ پڑھ لیں. تو یہ عمل کرنے کی چیز ہے، کوشش کریں کہ آئندہ سے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. ایک اور دعا گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، حدیث کے اندر سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولج الرجل فی بیتہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج، یا اللہ میں تجھ سے خیر کے ساتھ داخل ہونے کا سوال کرتا ہوں، وخیر المخرج، اور خیر کے ساتھ باہر نکلنے کا سوال کرتا ہوں. آگے کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کا نام لے کر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں. وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے اس پر ہم توکل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ثم لیسلم علی اہلی، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے. گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے یہ دعا پڑھیں، دایاں پیر گھر میں رکھیں، یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اس کے بعد گھر والوں کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سنت طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا. اب اس دعا کو بھی دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا. اس کا مطلب گھر سے داخل ہوں تب بھی بسم اللہ. اور اگر گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس پر اگر آپ غور کریں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کفیتا ووقیتا وتنحى عنہ الشیطان. اس کو کہا جاتا ہے تجھے کفایت کر دی گئی، یعنی ہر چیز سے اللہ تجھ کو کافی ہو گیا. وہ وقیتا، ہر شر سے تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے. کتنی آسان سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ پر میرا توکل ہے.
لا حول، نہ تو کسی برائی کو کوئی روک سکتا ہے، ولا قوت، نہ کسی بھلائی کو خیر کو کوئی لا سکتا ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد اور اللہ کی اجازت سے۔ تو گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے، کھانا شروع کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہیں رات گزارنے کی جگہ ملے گی نہ کھانا ملے گا، یعنی یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہوا تو بسم اللہ پڑھ لی، کھانا کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لی، اب ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ، کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، کہ رات کا گزارنے کی جگہ تو مل گئی، یعنی چونکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اب اس کے گھر میں ہم یہاں رہیں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِ، اور پھر اگر وہ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، رات بھی یہاں گزارو کھانا بھی یہاں کھاؤ۔ اب جس شخص کے گھر میں شیطان رات گزار رہا ہو، جس شخص کے گھر میں کھانا کھاتے وقت شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو، اس کے گھر میں کیا برکت ہوگی اور اس کے کھانے میں کیا برکت ہوگی۔ تو بسم اللہ پڑھنے میں اللہ نے یہ پاور رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شیطان سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ آپ کا گھر شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کا کھانا شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک اور دعا بیت الخلاء میں جانے کی، جب انسان قضاء حاجت کے لیے واش روم جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو دعا ہمیں سکھائی گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نر جنات سے اور مادہ جنات سے، مرد شیاطین سے اور عورتوں شیاطین میں جو عورتیں ان سے، ہر طرح کے جنات اور شیاطین سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس دعا کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ شیطان جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان کا پردہ، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان پردہ یہ چیز ہے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ، یعنی اگر وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جنات اور اس کی شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا داخل ہونے سے پہلے تو جنات اور اس کی شرمگاہ کے درمیان پردہ حائل۔ اب ظاہر ہے کہ جب پردہ حائل ہوگا تو جنات کے اثرات سے آپ بچیں گے، شیاطین کے اثرات، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، ان میں بہت بڑا عمل دخل ان مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ ان مسنون دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں گے، ان میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے شیطان سے، شیطانی اثرات سے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں واش روم، آپ نے فرمایا کہ یہ جنات کی آماج گاہ ہے، یہاں پہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ گندی جگہوں پہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی وہاں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جنات اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتا تو ظاہر جب داخل ہوگا اور اس کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں تو عین ممکن ہے اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں دعا کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان لباس اتارے تو لباس اتارتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ وجہ اس کی کہ آپ نے فرمایا نا کہ انسان کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان، ان کی آنکھوں کے درمیان ستر بسم اللہ ہے، پردہ بسم اللہ ہے، تو کپڑے اتارتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس وقت بھی جنات اور شیاطین کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔
اسی طرح وضو کے بارے میں تو حدیث ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو اعلیٰ درجے کا، کمال درجے کا نہیں ہوگا، اس کو وہ اعلیٰ ثواب نہیں ملے گا جو اس شخص کو ملے گا جو بسم اللہ پڑھے۔ تو وضو شروع کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بعض روایات سے دعا ثابت ہوتی ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد سے نکلنے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو مجھ پہ سلام پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو مجھ پہ سلام پڑھیں۔ تو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا اس طریقے سے بتائی جاتی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اسی طرح سواری کی دعا، ہمارے ہاں سواری کی دعا پڑھی جاتی ہے نا، سب کو آتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، ان کی سواری لائی گئی۔ جب حضرت علی نے اپنا پیر رکاب میں رکھا تو جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کے اوپر جو ایک رکھا ہوتا ہے کجاوا کہہ لیں، وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے دونوں طرف پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو اس کو رکاب کہتے ہیں۔ جب آپ نے ایک پیر رکاب میں رکھا تو حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں۔ پھر جب جم کر بیٹھ گئے سواری پر تو پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا نہیں سکتے تھے، اور ہم سب نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ کہا الحمدللہ، 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنے حق میں زیادتی کی ہے، فاغفر لی، میرے گناہوں کو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی نہیں بخش سکتا سوائے تیرے۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے اسی طرح انہوں نے کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے، یعنی آپ نے یہ دعا پڑھی پھر آپ ہنسے، اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربک لیعجب من عبدہ اذا قال رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، اللہ کو اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کو کہتا ہے اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ چیز یاد آئی جس سے میں ہنسنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام اس دعا کو اگر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا اور پھر بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا تھا۔ تو سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ یہ کہ جب آپ سوار ہونے لگیں، جب گاڑی میں بیٹھنے لگیں، گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو الحمدللہ پڑھ لیں، پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اور پھر اس کے بعد 3 بار کہیں الحمدللہ، 3 بار کہیں اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا پڑھیں سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہاں پر بھی
بسم اللہ. یہ ساری دعائیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سیرت کا حصہ بھی ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بھی رکھتا ہے اور ہمیں اس سے بسم اللہ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا اپنی اہلیہ کے پاس جانے کا ارادہ ہو اور وہ یہ پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں بھی اور جو اولاد آپ نے ہمیں عطا کرنی ہے ہماری اس اولاد کو بھی یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں اولاد لکھی ہو تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس بچے کو بھی شیطان کے شر سے اور شیطان کے اثرات سے محفوظ کر لیتا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں دعا کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے ہو رہا ہے. سوتے وقت کی جو دعا ہے حدیث میں آتا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے اللہ میں تیرے نام سے ہی اپنا پہلو رکھتا ہوں، وبک ارفعہ تیرا نام لے کر ہی پہلو اٹھاؤں گا یعنی اٹھوں گا، ان امسکت نفسی فرحمها اگر آپ میری روح کو میری نیند کی حالت میں روک لیتے ہیں تو یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا، وان ارسلتها اور یا اللہ اگر آپ واپس بھیج دیتے ہیں فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین تو میری بھی ایسی ہی حفاظت کرنا، میری جان کی بھی ایسی ہی حفاظت کرنا جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی کرتے ہیں. یہ دعا بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اور ایک اور دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے بسمک اللہم اموت و احیا، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ تیرے نام سے، تیرے ہی نام سے، اے اللہ میں تیرے ہی نام پہ مرتا اور تیرے ہی نام پہ جیتا ہوں. تو یہاں پر بھی آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، بسمک سے ہو رہا ہے. یہ ساری وہ دعائیں صبح و شام کی جو مسنون دعا ہم پڑھتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر صبح اور شام یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ میں اللہ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اور شام ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شام کرتا ہوں، جس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کی کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر 3 دفعہ یہ پڑھ لیں تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب اس کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ دعائیں یاد کرنی ہے. اسی طرح حضرت ابان ابن عثمان کہتے ہیں میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلہ، کہ کوئی بھی شخص اگر ہر صبح اور ہر رات 3 مرتبہ یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اچھا، یہ جو حدیث کی روایت کرنے والے ابان ابن عثمان، ان کو فالج ہو گیا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو انہوں نے یہ دعا بتائی نا، وہ ان کے فالج زدہ ہاتھ کو دیکھنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی یہ دعا پڑھ لے گا تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، تو تمہیں یہ فالج کیوں ہو گیا؟ تو اس پر حضرت ابان نے کہا اما ان الحدیث کما حدثتک، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ما تنظر، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے تمہیں بتائی ہے. وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرًا، لیکن اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور اللہ نے میری تقدیر میں یہ چیز لکھ رکھی تھی، یہ بیماری لکھ رکھی تھی، تو مجھ پہ یہ بیماری آ گئی. یعنی جس دن مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، جب جا کے مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے. اتنا ان کا یقین اور ایمان مضبوط تھا ان دعاؤں پر. تو اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے.
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح اگر کسی کو دم کرنا ہے، کسی کو کہیں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہے، یعنی اپنے دادا کے بارے میں بتایا کہ میرے دادا کے جسم میں کہیں مثلا سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی بتایا کسی جگہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ، قل بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ، 7 دفعہ پڑھو یہ اور پڑھ کر دم کر دو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ دم سکھایا کہ یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس دم کا آغاز بھی کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اور ایک اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم عید کے موقع پر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی ہم گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، مرغی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ چھوڑ دے، وہ مرغی حرام ہو جاتی ہے، وہ گائے، وہ بیل، وہ جو بھی کاٹا حرام ہو گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، تو آپ جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دعا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان اذا وضع المیت فی القبر، جب قبر میں میت کو، مردے کو رکھا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پڑھتے تھے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک دفعہ یہ بھی روایت میں آتا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میں اس مردے کو قبر میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ساری یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے، موقوفاً بھی، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا۔ بہرحال حدیث کے اندر یہ واقعہ اس طریقے سے موجود ہے۔ ان ساری دعاؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں، ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر اہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھائیں، پانی پئیں، گھر سے باہر نکلیں، گھر کے اندر داخل ہوں، جناب کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی اہم کام، گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، چائے پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عداس نے ان کو انگور کا خوشہ پیش کیا، وہاں پر بھی آپ نے بسم اللہ پڑھی، اور یہ ساری احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان سارے مواقع پر بھی آپ نے یہ بسم اللہ پڑھی۔ اور ہم سیرت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے، امید ہے، اس کے بہت سارے کارڈ بھی لوگوں نے چھاپے ہوئے ہیں، اس کے کارڈ چھپے ہوئے ہیں، آپ خود بھی اس کو لکھ کر پرنٹ کروا کر کہیں گھر پہ، کہیں گھروں میں لگا سکتے ہیں، اس کے کارڈ بنوا سکتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور لوگوں کو پتہ چلے، ان سنتوں پر عمل کریں تو ہماری بہت سی مشکلات ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے سبق سنا ہے، سیکھا ہے، اس کے حوالے سے چند سوالات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ نے اس کے جوابات دینے یہیں کمنٹ میں۔ پہلا سوال ہے
حضرت عداس کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ شام، یمن یا نینوا؟ حضرت عداس اسلام سے پہلے کس مذہب پر تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے یا مشرک تھے؟ حضرت عداس کے دل میں اسلام کے بارے میں جستجو کیسے پیدا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورۃ البروج، سورہ والطارق یا پھر سورہ اخلاص؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ ضرور راہ نکالیں گے اور اس دین کو غالب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو۔ اپنے عمل سے غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے؟ جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ بہت سی مسنون دعاؤں کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر یا سبحان اللہ و بحمدہ؟ جنات کی آنکھوں اور انسانی شرمگاہ میں کیا چیز پردے کا کردار ادا کرتی ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ کیا بسم اللہ پڑھنے سے جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔